بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتقوا النار ولو بشق تمر او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اقدس ہے، لوگوں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع صدقہ فطر ہے، جس کے اوپر انشاءاللہ ہم چند عنوانات کے تحت گفتگو کریں گے۔ نمبر 1، صدقہ فطر کی فضیلت کیا ہے۔ نمبر 2، صدقہ فطر کس پر واجب ہے۔ نمبر 3، صدقہ فطر کس کو دینا ہے، اس کا مستحق کون ہے۔ نمبر 4، اس کی ادائیگی کا وقت کیا ہے۔ اور نمبر 5، صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے۔ فطر کے لغوی معنی روزہ کھولنے کے ہیں۔ صدقہ فطر سے مراد وہ صدقہ ہے کہ جو تمام روزے جس وقت کھل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اس کے بعد جو صدقہ دیا جاتا ہے اس کو صدقہ فطر کہا جاتا ہے، سرسایہ کہا جاتا ہے۔ جس سال رمضان فرض ہوا اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کی فضیلت کو یوں بیان فرمایا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو مقرر کیا۔ یہ روزے دار کو بیہودہ کاموں، لغزشوں اور بے شرمی کی باتوں سے پاک کر دیتا ہے اور غریب لوگوں کے لیے خوراک، اس کا کھانے پینے کا سامان بن جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کی ادائیگی کی دو حکمتیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ذکر کیا کہ جو اللہ رب العالمین کے احکامات ہیں، ہمارے پر جو فرائض ہیں، ہم جتنی کوشش بھی کر لیں پھر بھی ان احکامات کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ انسان ہونے کے ناطے کوئی کمزوری ہو جاتی ہے، عادات کے اندر کوئی لغزش ہو جاتی ہے۔ تو جس وقت ایک آدمی پورے رمضان مکمل ہونے کے بعد صدقہ فطر ادا کر دے گا تو یہ صدقہ فطر اس کی لغزشوں کو، کوتاہیوں کو، کمیوں کو، خامیوں کو دور کر دے گا اور انشاءاللہ اس کے روزے پورے اور ٹھیک کے طور پر اللہ رب العالمین کے ہاں انشاءاللہ مقبول ہو جائیں گے۔ اور صدقہ فطر کی دینے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا فائدہ یہ ذکر فرمایا کہ معاشرے کے اندر کچھ لوگ غریب بھی ہوتے ہیں، تو جب مالدار لوگ ان کو صدقہ فطر دے دیں گے تو اس طرح وہ بھی سامان اور اس کا خوراک خرید کر کے، کپڑے جوتے خرید کر کے عید کی خوشیوں کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ مسلمانوں کے اجتماع عید کا اس کے اندر خوبصورتی بھی آ جائے گی اور اس کی شان و شوکت کے اندر بھی اضافہ ہو جائے گا۔ صدقہ فطر کے حوالے سے دوسری بات یہ ہے کہ صدقہ فطر کس پر واجب ہے۔ صدقہ فطر اس مسلمان کے اوپر بھی واجب ہوتا ہے کہ جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ جو زکوٰۃ دے سکتا ہے وہ صدقہ فطر بھی ادا کرے گا۔ دوسری بات یہ ذہن میں رہے کہ جو آدمی صاحب نصاب ہو جائے، اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر پیسے ہو جائیں، یا 7.5 تولہ سونا یا اس کے برابر پیسے ہو جائیں، وہ آدمی صاحب نصاب کہلاتا ہے۔ صاحب نصاب مسلمان کے اوپر صدقہ فطر کا ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کے لیے تو یہ بات لازم ہوتی ہے کہ آدمی جب صاحب نصاب ہو جائے تو اس مال کے اوپر جب سال گزرتا ہے تو اس کے بعد زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، لیکن صدقہ فطر کے لازم اور واجب ہونے کے لیے سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ ایک آدمی اگر عید سے ایک دن پہلے بھی صاحب نصاب ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر صدقہ فطر کا ادا کرنا لازم
اور واجب ہو جاتا ہے۔ علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ ایک ایسا خوشحال مالدار مسلمان کہ جس کے پاس ضرورت اصلیہ سے زاہد اتنا سامان ہو جائے جو نصاب کو پہنچ جائے، تو اس خوشحال مسلمان کے اوپر بھی صدقہ فطر کا ادا کرنا واجب اور لازم ہو جاتا ہے۔ ضرورت اصلیہ سے مراد وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کے اوپر انسان کی عزت اور زندگی کا گزران ہوتا ہے۔ اس سے ہٹ کر اگر گھر میں فالتو سامان ہے، اضافی کپڑے ہیں، ضرورت کے سامان سے زائد اضافی سامان ہے، اضافی برتن ہے، ضرورت کے برتن سے زائد اضافی فرنیچر ہے، اگر ان اضافی فالتو چیزوں کا کہ جو گھر کے اندر استعمال ہو نہیں رہی ہیں ویسے پڑی ہوئی ہیں، ان کی قیمت اگر نصاب کو پہنچ جاتی ہے تو ایسے بندے کے اوپر بھی صدقہ فطر لازم اور واجب ہو جاتا ہے۔ دوسری بات صدقہ فطر کے وجوب کے حوالے سے یہ ہے کہ جس بندے کے اوپر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے وہ اپنا بھی نکالے گا اور اپنے گھر کے زیر کفالت زیر پرورش تمام افراد کی طرف سے نکالے گا، حتیٰ کہ عید والی رات اس کے ہاں بچہ اگر پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی طرف سے بھی وہ صدقہ فطر کو ادا کرے گا، اور اس کی جو نادار اولاد ہے، نابالغ اولاد ہے، ان کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرے گا۔ اگر بالغ اولاد نادار ہے تو ان کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرے گا۔ اگر اولاد بالغ ہے اور مالدار ہے اور الگ ہیں تو وہ اپنا خود نکالیں گے، خود ادا کریں گے۔ زوجہ اگر مالدار ہے تو اپنا صدقہ فطر وہ خود نکالے گی، ہاں شوہر اس کی طرف سے ادا کر دے تو اس کی ادائیگی بھی ہو جائے گی۔ صدقہ فطر کے حوالے سے ایک اہم نقطہ یہ کہ صدقہ فطر کا وقت کون سا ہے۔ علماء نے یہ بات بتلائی ہے کہ جب عید کے دن پوپ پھوٹ جاتی ہے، طلوع فجر ہو جاتی ہے، تو صدقہ فطر انسان کے اوپر واجب ہو جاتا ہے، اس کی ادائیگی واجب ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اوپر قربان جائیں کہ انہوں نے صرف ظاہری اسلام کو نہیں سیکھا تھا بلکہ وہ احکامات کی تہ تک پہنچنے والے لوگ تھے اور صدقہ فطر کی حکمت کو وہ سمجھتے تھے۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ عید سے 2 3 4 دن پہلے ہی وہ صدقہ فطر ادا کر دیا کرتے تھے تاکہ غریب لوگ عید کی تیاریاں مکمل کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر دے دیا تو اس کو صدقہ مقبولہ کا، صدقہ فطر کا اجر و ثواب ملے گا، لیکن عید کی نماز تک جس نے صدقہ فطر ادا نہیں کیا، عید کی نماز کے بعد ادا کیا تو اس کو صدقہ فطر کا ثواب نہیں ملے گا، عام صدقے کا اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ اب صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ آئندہ درس کے اندر ہم بات کریں گے۔ آئندہ درس کا موضوع بھی انشاءاللہ صدقہ فطر ہی ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب